الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صورت نام سورہ مطففین کے جو جنت میں جو اس کے ڈرنکس ہیں ان میں سے ایک لفظ وہاں پہ رحیق المختوم، دی کلوزڈ بوٹل کے اندر جو ایک دا سیل نیکٹر، دی ایگزیکٹ ورڈ از دا سیل نیکٹر انگلش، وہ اس کا سیل نیکٹر کے نام سے انگلش ورژن ہے اس کا. اور رحیق المختوم انگلش ورژن بھی ہے، اردو ورژن بھی ہے. ان پرابلی مور دین 20 لینگویجز کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور ان کو اس کے اوپر ان کو فرسٹ پرائز دیا گیا. اینڈ 29 صفحے میں انہوں نے وہ جو پرائز منی تھی گیو اٹ ٹو سم آرفنیج اور سم آرگنائزیشن انہوں نے وصول نہیں کیا تھا. یہ وہ کتاب ہے جس کو اتھینٹسٹی ملی ایک بورڈ کی طرف سے، اور اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو واقعی لگے کہ بہت سنگل والیوم کے اندر اسٹارٹنگ کے لیے اگر آپ پہلی تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہیں آئی وڈ ریکمینڈ اسٹارٹ فرام الرحیق المختوم. سنگل والیوم یہاں سے اسٹارٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ کا شوق پیدا ہوگا کہ میں اس کی مزید ڈیٹیل میں جاؤں. دین یو کین چوز اینی بکس، خود ڈیسائڈ کریں، میرے سے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کریں اینڈ گو اہیڈ. لیکن اس کو رکنے مت دیں. اپنے گھر کے اندر ایک وڈ ریکویسٹ یو کہ ایک بک کارنر نازی بنائیں. کچھ فرق نہیں پڑتا اگر میرا مہمان ڈرائنگ روم کی بجائے اسٹڈی روم میں بیٹھے آتی. میک یور ڈرائنگ رومز ایز اسٹڈی رومز. عقل مند لوگ یہی کیا کرتے تھے. آج جو آپ کو اپنے افق کے اوپر جو دانشور نظر آتے ہیں یہ اکثر انہی خاندان کے لوگ ہیں، انہی کے بچے تھے کہ جب وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے تو صرف کتابیں لے کے آئے تھے. یو نو دا ہسٹری، یو نو دا پیپل. ان میں سے اکثر فیملیز وہی ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے آگے کتابیں نہیں چھوڑی انہوں نے. وہی لوگ تھے. جس نے کتاب سے پیار کیا اس کی نسلوں نے اس سے فائدہ اٹھائے. تو لیٹس ٹرائی کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا فالو کریں. یہ میرا شارٹ سا پریمائز تھا بیسیکلی ان کتابوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگے کہ ہماری بیسک ریسورس وہ کیا ہے. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ ہاؤ مچ آر وی لیفٹ ود؟ جی 5 منٹ. اوکے، ویل ہیو کوسچن سیشن اور اذان تک، اور پھر انشاءاللہ باقی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شجرہ نسب ہے اس سے انشاءاللہ آغاز نیکسٹ سیشن سے کروں گا. آج کا چونکہ لینتھی تھا، ضروری بھی تھا، اس کے بغیر بھی اسٹارٹڈ، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک نو ہاؤ ہو جائے کہ ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں، کہاں سے یہ چیز اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے، اور ایک پرسنل انٹرسٹ ہمارا لرننگ کا جنریٹ ہونا چاہیے. اینی کویشچن فرام دس سیشن اور دی لاسٹ سیشن کوئی سوال جواب ہوا تھا لیکن بات چیت نہیں تھی تو میں اس کے لیے حاضر. کسی لینگویج میں، پشتو میں، اردو، سینکی، اتنے تک مجھے سمجھ آ جاتی ہے، انگریزی بھی سمجھ آ جاتی ہے. قرآن سپرلیٹو ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کا ترجمہ، انڈرسٹینڈنگ. اف یو نو عربک بہت اچھی بات ہے، بڑے خوش قسمت ہیں. اف یو ڈونٹ نو مادری زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ساتھ میں پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. ٹیکسٹ پھر اس کا ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد صحیح بخاری کم از کم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کی جو ہے اس کے تجرید البخاری کہتے ہیں اس کو، جس میں اس کے جو مقررات ہیں ریپیٹیشنز کو سائڈ پہ رکھیں. جو اس کا سنگل والیوم ہے جس میں مقرر نہیں، ایک حدیث بعض اوقات 13 جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے، بیکاز اس کے اندر ایک چیز وضو کے بارے میں، ایک اذان کے بارے میں، ایک نماز کے بارے میں، ایک دعا کے بارے میں، تو ہر چیپٹر میں نظر آتی ہے. وہ لوگوں نے محنت کر کے اس کو سکویز کر کے مقررات کو ختم کر کے تجرید البخاری کے نام سے سکویز کیا. اس کو اٹھا دیں، آپ صحیح بخاری پڑھ لیں گے. تجرید البخاری، ٹھیک ہے، سمری فارم آف البخاری، ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم کی ایسے موجود ہے، انڈوڈ اور مرجان کے نام سے صحیح مسلم کی موجود ہے، اور صحیح بخاری والی تجرید البخاری کے نام سے موجود ہے. اس کو آپ پڑھ لیں. آئی ووڈ ریکمینڈ دس. اس کے بعد آئی ووڈ ریکمینڈ یو دس تھنگ کہ سجیشن دے دوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے ایٹ لیسٹ 1 بک آف سیرہ. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں. مجھے قرآن کی سمجھ اس دن زیادہ آنی اسٹارٹ ہوگی، سالوں بلکہ 25-30 سال کے بعد، جس دن میں نے حدیث کے بعد میں نے سیرت کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. اس دن کے بعد سے میری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. اس سے پہلے کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، سالوں کی انڈرسٹینڈنگ الگ، اور وہ چند سالوں کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے ساری. سیرت کا پہلا ریسورس قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر تاریخ، اور پھر سیرت نگار ہے. فرسٹ ہورس قرآن. ابھی ہم جب سیرت کا تذکرہ ہوگا تو ہم قرآن کی آیت کا تذکرہ کریں گے. اس سے کبھی ہم ٹیکسٹ ایگزیکٹ پیش کروں گے کہ میں آپ کا سب بتا دوں گا قرآن فلاں صورت میں یہ، کہیں میں کہوں گا فلاں صورت کر دیا، کہیں میں ایگزیکٹ آیت کوٹ کر دوں گا تاکہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے. لیکن قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ہے، عائشہ کی حدیث ہے. اسٹریٹ جواب دیا تم قرآن نہیں پڑھے، چلتے پڑھتے قرآن ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو دس از مائی ریکمینڈیڈ سیکوینس. قرآن، صحیح بخاری، مسلم، ایٹ لیسٹ 1 to 10 squeeze کر لیں، تجرید البخاری، انڈوڈو والمرجان، اینڈ دین کم ٹو
سیرت بک حیات الصحابہ جو انسان کے رائٹر ہیں نا، یہ مولانا یوسف قاندھی صاحب کی، ادریس قاندھی صاحب ہے، یوسف قاندھی صاحب ہے. ادریس قاندھی صاحب کی سیرت سرور دو عالم ہے، سرور عالم، وہ فیمس ہوتا ہے. دونوں تبلیغ سے ان کا تعلق ہے. اور حیات الصحابہ یوسف قاندھی صاحب کی ہے. یہ کاندھلا ہندوستان کا علاقہ ہے، وہاں سے تھی، اس لیے کاندھی لکھتے ہیں. لیکن ویری گڈ بک، ویری ویری گڈ، دونوں کتابیں بہت اچھی ہیں. اور ایک میں اس میں بھول گیا اس کا تذکرہ کرنا، وہ ہے تاریخ الخلفاء ہے امام سیوطی کی، ایک وہ ہے. اور ایک بہت خوبصورت کتاب جو سیرت کے اوپر ہے، بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے، اور وہ ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے ذات المعاد. مجھے ذاتی طور پہ سیرت کی کتابوں کے اسلوب میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے. انہوں نے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت اچھے طریقے سے بحث کیا ہوا. باقی کتابوں میں آپ کو واقعات نظر آتے ہیں، وہاں پہ اس کو زاد المعاد. ابن القیم الجوزی ابن تیمیہ کے بڑے مشہور شاگرد، ان کے شاگردوں میں سب زیادہ مقام ابن جوزی کو ملا، یہ زیادہ مشہور ہیں ابن القیم الجوزی، ان کی کتاب ہے وہ. اور اس میں آپ کو اگر آپ نے کہ دیکھنا کہ انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنتے تھے، کون سے عالم ہوتے، فائر دیر بچہ پیدا ہوا حقیقت کیسے ہوتا ہے، جسٹ اوپن دیٹ بک، سمپل، اٹس اے گوگل، لٹرلی اٹس. ان کا اسلوب ایسا ہے. وہ واقعات کے تاریخوں ڈیٹیل کے اندر نہیں پڑھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کی ڈیٹیل کے اندر پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام ایسے کیوں کیا، اس کو کیوں چھوڑا، اس کو کیوں نہیں چھوڑا. دس واز ہز بیسک فوکس. اس سے زاد المعاد بہت خوبصورت کتاب، بہت خوبصورت. زاد المعاد اردو میں اویلیبل ہے 2 والیومز میں، اوریجنل 4 والیومز کی ہے، اردو میں 2 والیومز کے اندر ہے. اور اٹس اے ویری گڈ بک. انگلش میں بھی اب شور اٹ از اویلیبل. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہلکا سا میں اس کو بیان کرتا ہوں، باقی کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل بیان ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نسب جو ہے وہ عدنان تک، اٹس ویری فیمسلی کوٹڈ. عدنان کے بعد اگر آپ سالوں کو دیکھ لیں تو درست قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ تقریباً 2200 سال بنتے ہیں، 2800 ایئرس درمیان میں، اسماعیل علیہ السلام تک. اگر آپ ایگزیکٹ ٹائم نکال لیں عدنان کا ٹائم کیا تھا، میں نے کوشش کی ہے میں ایگزیکٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا. میں جس شخصیت کا تذکرہ کروں گا میں اس کا ٹائم کوٹ کروں گا. میں آج آپ کے سامنے صرف وہ فریم رکھتا ہوں، نیکسٹ سیٹنگ میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے.